لیکن اگر آپ اس پر مطمئن نہیں ہیں تو میں تبری سے ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، وہ حسین ابن عبد الرحمن سے، اور وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اس پر ذرا آپ غور فرمائیں۔ شاید میں اس کا ترجمہ نہ کروں اور آپ اس کا ترجمہ سمجھیں کہ وہاں اس روایت میں جو حسین ابن عبد الرحمن سے ہے، اس میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے، حر سے، اور جو لوگ ان کا راستہ روک رہے تھے ان سے انہوں نے قسم دی فناشدہم الحسین، اللہ کے نام کا واسطہ دیا اور اسلام کا واسطہ دیا کہ وہ میرا راستہ چھوڑیں، ان یسیرہ الی امیر المومنین، تاکہ وہ چلے جائیں امیر المومنین کے پاس۔ یہ تبری ہے، صفحہ 222 ہے، جلد 6 ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مقدس سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، آپ ان الفاظ پر غور فرمائیں گے۔ آپ نے میری ایک تقریر کا ایک کلپ جو آپ نے سنا، اس پر آپ نے اعتراض کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کربلا کی جنگ کا انکار کر دیا، لیکن اگر مجھے آپ کے اخلاق کریمانہ سے یہ توقع ہے اور تھی کہ آپ مجھ سے پوچھ لیتے کہ اس جملے سے آپ کا مقصد کیا ہے، کہ کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، یہ آپ نے کس نظریے سے یہ جملہ کہا ہے، تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ جس معنی میں ایک طبقہ اس جنگ کو پیش کرتا ہے اور جس طرح لوط ابن یحییٰ نے مقتل حسین میں اس جنگ کا نقشہ پیش کیا ہے، جو واقعہ کربلا کے تقریباً 20 سال بعد پیدا ہوا ہے، اور وہ بلا سند ان واقعات کو ذکر کرتا ہے، اور ہمارے کئی خطباء اور کئی ہمارے مقررین اس واقعہ کو اسی رنگ میں پیش کرتے ہیں، اور آپ بھی ہر سال جب کربلا کا واقعہ بیان فرماتے ہیں تو آپ بھی اسی لہجے میں، اسی انداز میں اور انہی روایات کو سامنے رکھ کر آپ واقعہ کربلا بیان کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کربلا کے میدان میں، اور تقریر کے دوران خیموں سے رونے کی آوازیں اور بین کرنے کی آوازیں، اور ایک ایک اپنے بیٹے کو اور چھوٹے بھائیوں کو میدان میں بھیجنا اور خود خیمے کے اندر رہنا، اور ایک ایک کی نعشوں کا تڑپنا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار باہر نکل کے ان نعشوں کو اٹھا کے لانا اور خیموں کے پیچھے رکھنا، حضرت زینب کا خیمے سے باہر نکل آنا اور رونا پیٹنا، گھوڑے کی اداسیاں۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ باقاعدہ اس میں ایک میمنہ، میسرہ، مقدمت الجیش، علم، جھنڈا، جو ایک جنگ ہے، اس کا آپ نقشہ پیش کرتے ہیں۔ میں نے اس سے انکار کیا ہے کہ اس طرح کی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی اس جگہ پر۔ ہاں، آپ سے میری بڑے ادب سے گزارش ہے، درخواست، کہ یہ جو کچھ واقعہ کربلا میں بیان کیا جاتا ہے اہل بیت رسول کے متعلق، مستورات کے متعلق، اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر انہیں بٹھانا، چادریں چھین لینا، ہتھکڑیاں لگا لینا، اور اس طرح ماتم کرنا، بین کرنا اور تقریر، اگر کسی کتاب میں آپ صحیح سند سے اگر اسے پیش فرمائیں تو ہم بھی اسے ماننے کے لیے تیار ہیں، کوئی صحیح سند اس کی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس کا راوی لوط ابن یحییٰ ہو اور وہ چشمدید بھی نہیں ہے، یا اس واقعہ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت سیدنا زین العابدین نے بیان کیا ہو، یا اس واقعہ کو محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہو، یا اس واقعہ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب نے بیان کیا ہو، حضرت سیدنا ام کلثوم نے بیان کیا ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، تو پھر تو یہ چشمدید ہوگا۔ لیکن وہ بھی بیان کریں تو اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ تو اس سے آپ صحیح سند کے ساتھ اگر اس واقعہ کو ثابت کر دیں تو پھر ہم بھی اس کے قائل آپ کو نظر آئیں گے۔ میں یہاں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنے لگا کہ یہ جو کربلا کے واقعات ہیں یہ سب لوط ابن یحییٰ کی بیان کردہ کہانی ہے۔ میں اس پر ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں ماضی قریب کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا
رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، ان کا احسن الفتاوی ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ جتنے واقعات درج ہیں اس جنگ کے متعلق جو سنائے جاتے ہیں اکثر غلط ہیں، اس طرح اس واقعہ کو بیان کرنا بھی ناجائز ہے۔ یہ مولانا لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے احسن الفتاوی میں اس کو نقل کیا ہے۔ تاریخ پر اہل تشیع کا تسلط رہا ہے اور انہوں نے من مانی باتیں ان میں درج کی۔ اب میں تیسری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کون، اس پر تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ آپ نے بڑے واضح انداز میں حق و صداقت پر مبنی بات، اور آپ کی اس بات سے کئی لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی اور شاید کچھ لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، اس اپنی تکلیف کا اظہار بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے، جس میں آپ نے حق و صداقت پہ مبنی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یزید نے نہ قتل حسین کا حکم دیا تھا اور نہ قتل حسین پر یزید راضی تھا۔ اگر یزید نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم بھی نہیں دیا اور وہ اس قتل پہ راضی بھی نہیں تھا تو پھر تلاش کریں نا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون ہے، یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ اسے بیان کریں۔ کسی حدیث میں ہو اس کی سند صحیح ہو، کسی تاریخ میں ہو اس کی سند صحیح ہو، ورنہ تاریخ کی کتابوں میں فریقین کی، اہل سنت بھی اہل تشیع بھی، تمام کتابوں میں یہ بات تو آپ کو ملے گی کہ خاندان حیدر کرار اس کے جو افراد بچ گئے تھے ان میں خواتین بھی تھیں، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ بھی تھی۔ ان تمام لوگوں نے اپنے قتل کا ذمہ دار کوفیوں کو قرار دیا ہے۔ واضح الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے خط لکھ کے ہمیں بلایا تھا انہی نے ہمیں قتل کیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جب رونے لگے، پیٹنے لگے، عورتیں بین کرنے لگیں تو حضرت سیدہ زینب نے، حضرت زین العابدین نے، حضرت سیدہ ام کلثوم نے کہا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ تو یہ بیان تو آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل جائے گا، لیکن ایک حوالہ میں حدیث سے پیش کرنے لگا ہوں، آپ اس حوالے پر غور فرمائیں گے۔ جی یہ حدیث کی معتبر کتاب ہے بخاری، اس کا صفحہ نمبر ہے 530 اور جلد دوسری، بڑی مشہور حدیث، آپ کا مطالعہ وسیع ہے اور حافظہ بھی آپ کا قوی ہے، یقیناً یہ حدیث آپ کی نظروں سے کئی مرتبہ گزری ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ مکے میں حج کے لیے کہیں بیٹھے ہیں تو کوفے کا ایک آدمی ان سے مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر احرام کی حالت میں مکھی کو بندہ مار دے تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہ کوفہ سے۔ تو فرمایا کل تم نے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو، اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو یعنی نواسے کو، مراد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کل تم نے انہیں قتل کیا تھا اور آج مجھ سے مکھی کے مارنے کا پوچھ رہے ہو۔ تو یہ بخاری کی روایت ثابت کر رہی ہے کہ کوفہ کے جو لوگ تھے وہی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں، اس جرم میں وہی لوگ ملوث تھے۔ اگر آپ کسی مستند کتاب میں صحیح سند کے ساتھ آپ یہ ثابت کر دیں، جس طرح میں نے بخاری سے ثابت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیت کا قول ہے اور وہ بڑے معروف مشہور صحابی ہیں کہ کوفے کے لوگوں نے قتل، تو آپ کسی کتاب سے یہ ثابت کر دیں کہ اس میں شام کے لوگ ملوث، یہ آپ ثابت کریں، ورنہ کئی کتابوں میں آپ کو ملے گا لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعہم من اہل الکوفہ۔ تو یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون ہیں اس کے بارے میں میں نے بڑی وضاحت کر دی ہے۔ اب میں ساتھ یہ بھی کہوں کہ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، جنہوں نے اس میں ذرہ برابر کسی لحاظ سے بھی حصہ لیا ہے نا، ان پر قیامت کے دن تک کروڑ ہا لعنتیں برستی رہیں۔ حضرت حسین کے قاتل لعنتوں کے ہی مستحق ہیں، جنہوں نے بڑی بے دردی سے، ظلم سے کربلا میں اس پورے کنبے کو بڑی بے دردی سے شہید کیا تھا، اللہ کی ان پر لعنت۔ اس کے بعد آپ نے ایک بات قصاص کے متعلق فرمائی کہ یزید نے قاتلوں سے قصاص
قصاص کیوں نہیں لی؟ اس سلسلہ میں میری گزارش یہ ہے کہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے یہ سارے معزز افراد مستورات یہ دمشق پہنچے، یزید کے گھر رہے، کسی نے بھی قصاص کا مطالبہ تک نہیں کیا، مدینے کے کسی بندے نے قصاص کا مطالبہ نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو مکے میں اور انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، ان کے لیے تو بڑا موقع تھا اس واقعہ کو اچھالنے کا اپنے حق میں، لیکن وہ صحابی ہیں اور صحابی کی نیک نیتی پر شک نہیں ہو سکتا، اور صحابی نیک نیتی کے سوا کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی قتل کی ذمہ داری یزید پر نہیں ڈالی، تو جب مطالبہ ہی نہیں ہوا کسی طرف سے تو پھر قصاص لینے کا تو کوئی مقصد نہیں تھا۔